الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستو بھائیو، جدھر دیکھو ادھر کرونا کی وجہ سے ہندوستان میں موتوں کی کثرت، اور جدھر دیکھیں ادھر لوگ نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ ایسے ہی دفن کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط بات ہے، کیونکہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے اور ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے، جو بھی جن کے متعلقین ہیں۔ اور کچھ لوگ خبریں ملتی ہیں کہ نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی ہے اور نہ ہی ان کو غسل دیا ہے، بس ایسے لے جا کے دفن کر دیتے ہیں۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ نماز جنازہ پڑھنے کا صحیح طریقہ اور مدلل طریقہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آدمی نماز جنازہ کے لیے وضو بنائے، وہ بغیر وضو کے کوئی بھی نماز درست نہیں ہے، جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، وضو کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی ہے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ تمام نماز کے شرائط اس کے اندر ہونی چاہیے، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح سے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نمبر 3 ہے کہ قبلہ رخ کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو نماز کا جو طریقہ بتایا، ہر نماز قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھنا لازم ہے۔ نمبر 4 تکبیرات، اللہ اکبر کہیں یعنی تکبیر تحریمہ، اور اس کے بعد اور تکبیرات ہیں، اور جیسا کہ تمام کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ نمبر 5 تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرنا، یعنی نماز میں جس طرح سے ہم رفع یدین کرتے ہیں ویسے ہی تکبیر کے ساتھ میں رفع یدین کرنا چاہیے۔ حضرت نافع سے مروی ہے کان ابن عمر یرفع یدیہ فی کل تکبیرۃ علی الجنازہ، ابن ابی شیبہ میں مصنف کے اندر موجود ہے کہ آپ حضرت عبداللہ بن عمر ہر تکبیر کے ساتھ نماز جنازہ میں رفع یدین کیا کرتے تھے۔ نمبر 6 اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ذراع پر رکھیں، یعنی دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے کو جیسے نماز میں رکھتے ہیں ویسے ہی رکھنا چاہیے، صحیح بخاری اور امام مالک موطا کے اندر یہ موجود ہے۔ نمبر 7 دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھیں، اور یہ حدیث مسند احمد میں اور اس کی سند حسن ہے، اور علامہ ابن الجوزی نے اپنی تحقیق میں اس کو بیان کیا ہے۔ نمبر 8 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھیں تکبیر تحریمہ کے بعد میں، اور یہ سنن ابو داؤد کی روایت میں موجود ہے۔ نمبر 9 بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور اس کا ذکر سنن نسائی کے اندر اور ابن حبان میں موجود ہے، ابن خزیمہ میں یہ حدیث آئی ہے، اور مسند ہے، اور اسی طرح مستدرک حاکم کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ اور نمبر 10 سورہ فاتحہ پڑھیں، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کا نماز جنازہ میں ذکر ہمیں ملتا ہے صحیح بخاری کے اندر اور مصنف عبدالرزاق میں، اور ابن الجارود نے ذکر کیا ہے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ اور نمبر 11 آمین کہیں، اور سورہ فاتحہ کے بعد میں جیسا کہ اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے آمین کہنے کا نماز جنازہ کے اندر بھی، جیسا کہ اس کی روایت ہے سنن نسائی میں، اس کی سند صحیح ہے۔ اور نمبر 12 یہ کہ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور اس کے بعد یعنی صحیح مسلم کے اندر یہ چیز موجود ہے، اور یہ صحیح ہے، امام شافعی نے کتاب الام میں اور مستدرک حاکم نے اس کو روایت کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد دوسری ایک اور سورت پڑھیں، جیسے سورہ اخلاص کا ذکر آتا ہے، اور اس کا ذکر جیسا کہ سنن نسائی میں اور موجود ہے۔ جی سورہ فاتحہ کے ساتھ میں ایک اور سورہ پڑھنا چاہیے، سورہ اخلاص یا کوئی بھی سورہ۔ نمبر 14 تکبیر کہیں یعنی اور رفع یدین کریں، اور یہ اس کا ثبوت ہمیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اور ابن ابی شیبہ میں، اور اس کی سند عبداللہ بن عمر سے مروی ہے۔ اور دوسری تکبیر کے بعد میں نمبر 15 ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تکبیر، پھر اس کے بعد تکبیر کہیں تیسری تکبیر، اور اس کے بعد میں رفع یدین کریں، اور اس کے بعد پھر چند مسنون دعائیں جو میت کے لیے پڑھی جاتی ہیں ان کو پڑھنا چاہیے۔ نمبر 17 یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ تیسری تکبیر کے بعد میں میت کے لیے خالص طور پر دعا کریں اخلاص کے ساتھ، اور یہ دعائیں جیسا کہ کچھ دعائیں آپ کے سامنے سنائی جا رہی ہیں، آپ اس کو سن کے یاد کر لیں۔
اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ حدیث جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ میں مروی ہے، اور ترمذی کے اندر اور سنن ابو داؤد کے اندر یہ حدیث آئی ہے۔ اب اس کے بعد دوسری حدیث ہے جو دعا آئی ہے صحیح مسلم کے اندر، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ وعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنۃ واعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور تیسری دعا ہے، اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک فاعذہ من فتنة القبر وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحق اللہم اغفر لہ انک انت الغفور الرحیم۔ یہ سنن ابو داؤد میں اور ابن المنذر نے روایت کیا ہے۔ دعا نمبر 4، اللہم انہ عبدک وابن عبدک وابن امتک کان یشہد ان لا الہ الا انت وان محمدا عبدک ورسولک وانت اعلم بہ اللہم ان کان محسنا فزدہ فی حسناتہ وان کان مسیئا فتجاوز عن سیئاتہ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ یہ حدیث امام مالک نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً روایت کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہم اعیذہ من عذاب القبر، یہ لفظ بھی آتا ہے۔ اور ایک دعا ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا اللہم من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان ومن ابقیتہ منہم فابقیہ علی الاسلام۔ یہ دعا ابن ابی شیبہ نے مصنف میں روایت کیا ہے، اور اس کے راوی ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر سند موقوف ہے اور حسن ہے۔ اور اسی طرح ایک اور دعا ہے، اللہم اغفر لہذہ النفس الحنیفیۃ المسلمۃ واجعلها من الذین تابوا واتبعوا سبیلک وقها عذاب الجحیم۔ یہ دعا ابن ابی شیبہ نے بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ نمبر 18 یہ کہ میت پر کوئی دعا خاص مقرر نہیں ہے، جتنی دعائیں آئی ہیں، مختلف دعائیں جو بھی آپ کو آتی ہیں، یاد کر کے آپ دعاؤں کو یاد کریں اور پڑھیں، اور لہذا جو بھی دعا ثابت شدہ دعا کر لیں جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول اور تابعین کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ میت پر کئی دعائیں جمع کی جا سکتی ہیں۔ اور نمبر 19 یہ ہے کہ چوتھی تکبیر کہیں، اس کے بعد پھر نمبر 20 پھر دائیں طرف ایک سلام پھیر دیں، اور ایک سلام پھیرنے سے بھی نماز جنازہ ختم ہو جاتی ہے، جیسا کہ مصنف عبدالرزاق میں، اور اسی طرح سے دوسری اور بھی نماز جنازہ میں دونوں طرف سلام پھیرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام الجنائز میں نماز جنازہ میں دونوں طرف سلام والی روایت لکھ کر اسے حسن قرار دیا ہے، لیکن اس کی سند دو وجہ سے ضعیف ہے۔ حماد بن ابی سلیمان مختلط ہیں، اور یہ روایت قبل از اختلاط نہیں ہے، اور حماد مذکور مدلس ہیں، دیکھیے طبقات المدلسین میں، اور ایک روایت معنن ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص نماز جنازہ میں دو سلام پھیرتا ہے وہ جاہل ہے، یعنی یہ مسائل ابو داؤد میں امام احمد سے انہوں نے بیان کیا ہے۔ مطلب یہ کہ ایک طرف سلام پھیرے، اور دو طرف، بعض علماء نے کہا کہ دو طرف بھی سلام پھیرا جا سکتا ہے۔ نماز جنازہ کی کچھ مسائل یہ ہے کہ نماز جنازہ نمبر 1 5 تکبیروں کو 6 تکبیروں کا بھی ذکر آتا ہے، جیسا کہ بعض صحیح مسلم اور دوسری روایتوں میں، لیکن 4 تکبیریں بہتر ہیں، کیونکہ کئی سندوں سے صحابہ سے ثابت ہے، جیسے بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو 4 تکبیروں پر جمع کیا تھا، اور اگر جنازہ پڑھنے والا
بھول کر 3 تکبیریں کہہ کر سلام پھیر دے تو جنازہ ہو گیا اور دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے پر 3 تکبیریں کہیں اور سلام پھیر کر چلے گئے، مصنف ابن ابی شیبہ میں۔ نمبر 2 یہ کہ جس مسلمان میت کا جنازہ 40 ایسے صحیح العقیدہ آدمی نماز پڑھیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس میت کے بارے میں ان کی سفارش قبول فرماتا ہے، یعنی ان کی نماز جنازہ، ان کی دعائیں اس کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 3 یہ کہ سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے پر آپ نے تکبیر کہے اور ہاتھوں کو اٹھایا پہلی تکبیر میں، بے شک یعنی آپ نے پہلی تکبیر میں ہی رفع دین کیا، یہ ثبوت ہے۔ اس روایت کی سند میں ابو فروہ یزید ابن سنان ضعیف ہیں۔ دوسرے راوی جو امام زہری مدلس ہیں، اور سنن دارمی میں سید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی پہلی تکبیر میں رفع دین کرتے تھے، پھر دوبارہ نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ سند بھی 2 وجہ سے ضعیف ہے۔ بہرحال رفع دین کرنا اور نہ کرنا دونوں چیزیں ثابت ہیں۔ جس نے رفع دین کیا، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نماز جنازہ میں رفع دین کیا کرتے تھے۔ نمبر 4 نماز جنازہ سرن بھی ثابت ہے، جیسا کہ سنن نسائی میں، اور جہرن بھی ثابت ہے۔ دیکھیے سنن نسائی کے اندر یہ بھی، اس کے اندر ہمیں دلیل ملتی ہے۔ نمبر 5 نماز جنازہ میں دعائے استفتاح یعنی سبحانک اللہم و بحمدک، جس کو ثنا کہتے ہیں، پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ سفیان ثوری اور اسحاق ابن راہوے رحمہم اللہ نے جنازے میں اس دعا کو پڑھنا ثابت نہیں ہے لکھا ہے۔ نمبر 6 نماز جنازہ میں 2 صفیں یا 3 صفوں کی فضیلت آتی ہے، اور جتنی صفیں زیادہ ہوں گی اتنا زیادہ اس کے اندر فضیلت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نجاشی کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھائی تو 2 صفیں بنائی تھی۔ نمبر 7 یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو قبر میں اتارنے کے لیے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتارا تھا، صحیح بخاری کی روایت میں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فوت شدہ عورت کی چارپائی کو غیر محرم ہاتھ لگا سکتے ہیں اور کندھا دے سکتے ہیں۔ نماز جنازہ کی اطلاع کرنا۔ نمبر 8 دینا، لوگوں کو خبر کرنا جائز ہے، جیسا کہ سنن الکبریٰ بہقی کے اندر موجود ہے۔ نمبر 9 یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کی جنازہ نہیں پڑھا تھا، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے۔ 10 یہ کہ اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد مر گیا یا مر کے پیدا ہوا 5 مہینے کے بعد تو اس بچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ سنن ابو داؤد میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔ امام محمد بن سیرین نے کہا کہ اگر بچہ خلقت پوری ہو جائے تو اس کی جنازہ پڑھنا چاہیے، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ اور نمبر 11 ہے کہ جوتے پاک ہوں تو جوتوں کے ساتھ فرض نماز، نوافل، سنن، جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ بعض لوگ جنازے میں جوتے اتار دیتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر جوتے پاک ہیں تو جوتوں کے ساتھ میں نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، صحیح بخاری اور دوسری احادیث صحیح مسلم کے اندر یہ موجود ہے۔ نمبر 12 ہے کہ اگر نماز جنازہ تیار ہو اور وضو کے لیے پانی نہ ملے، وضو کے لیے دقت ہو، نماز فوت ہونے کا اندیشہ ہو، تو حضرت ابراہیم نخعی، عطا بن ابی رباح اور حکم ابن عتیبہ کے نزدیک تیمم کر کے نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں اور اس کے ساتھ دوسری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم بے وضو ہو اور جنازہ فوت ہونے کا ڈر ہو تو تیمم کر کے نماز جنازہ پڑھ لو، ابن ابی شیبہ۔ نمبر 13 کئی جنازے ایک ساتھ جمع کر کے نماز جنازہ ایک ہی سب کے لیے پڑھی جا سکتی ہے، اس میں مرد ہوں، عورت ہوں، بچے ہوں، جیسا کہ یہاں پر حرم میں پڑھا جاتا ہے، اور اس کی مصنف عبدالرزاق اور دوسری ابن ابی شیبہ میں روایتیں ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 آدمیوں کا جنازہ پڑھا تھا، اسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس اور ابو سعید خدری، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت قرار دیا ہے۔ نمبر 14 کہ خبر پر جنازہ پڑھنا جائز ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے۔ حدیث نمبر بخاری کی 1336 اور صحیح مسلم میں 954۔ مسند بزار میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نہا عن الصلاۃ بین القبور، قبروں کے درمیان نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، عام نماز۔ اس حدیث میں معنیت ہے کہ مراد جنازہ نہیں ہے بلکہ عام نمازیں ہیں۔ حافظ ابن حبان نے اس مفہوم کی ایک روایت کتاب الصلاۃ میں ذکر کیا ہے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کی نماز جنازہ پڑھی تھی جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، اور وہ انتقال ہو گئی تو صحابہ نے آپ کو بتایا نہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کی قبر پر جا کر آپ نے نماز جنازہ پڑھی کہ اگر کسی نے نماز جنازہ میں شرکت نہیں کر سکا، جیسے کہ اولاد ہے یا کوئی عزیز ہے جو عام طور پر لیٹ ہو جاتے ہیں، آ نہیں پاتے ہیں، یا جب آئیں چاہے وقت کتنا بھی کیوں نہ ہو، لیکن جا کر ہم اس کو نماز جنازہ ان کی قبر پر ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 15 یہ کہ اگر میت کا جنازہ پڑھ لیا گیا ہو تو دوبارہ جنازہ جائز ہے پڑھنا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے بھائی عاصم ابن عمر کا جنازہ 3 دن کے بعد اس کی قبر پر پڑھا۔ ابن ابی شیبہ میں یہ چیز روایت موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ قبر پر دفن ہونے کے بعد پڑھا تھا۔ مصنف عبد الرزاق اور محمد ابن سیرین جو کہ تابعی ہیں، اگر جنازہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ دوبارہ جنازہ پڑھتے تھے اور جب قبر پر جا کر۔ نمبر 16 یہ کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، جیسا کہ سہیل ابن بیضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں پڑھا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ بھی مسجد میں پڑھایا گیا تھا، اور حضرت ابو ہریرہ کی بیان کردہ حدیث من صلی علی جنازۃ فی المسجد فلیس لہ شیء، جو شخص مسجد میں جنازہ پڑھے اس کے لیے خالص مسجد کی وجہ سے کوئی چیز اجر نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، مگر فلا شیء لہ یعنی من الاجر الخاص، کما جیسا کہ اس مسجد سے باہر جنازہ پڑھنے کا اس سے ثبوت ملتا ہے، لیکن یہ کہ بہت سارے علماء جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں حرم شریف مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کے پاس جنازہ لایا جاتا ہے، اور مسجد نبوی میں جہاں امام نماز پڑھاتے ہیں مسجد نبوی میں وہاں جنازہ رکھ کے نماز پڑھائی جاتی ہے، تو نماز جنازہ مسجد میں پڑھنے سے کوئی حرج نہیں ہے جبکہ نجاست کا اندیشہ نہ ہو، اور صرف یہ کہنا کہ مسجد میں پڑھنا جائز نہیں ہے یہ غلط بات ہے۔ خطرہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے میت کی چارپائی اس طرح رکھیں کہ میت کا سر شمال کی طرف اور پاؤں جنوب کی طرف ہوں، اسی پر اجماع ہے۔ میت اگر مرد ہے تو امام اس کے